حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، حضرت ابوبکر کا اخلاص اس درجے کا بڑا ہوا اخلاص تھا کہ واقعات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما، جب نئی نئی خلافت کے امور کو سنبھالا، خلافت کے امور کو سنبھالنے کے بعد لسٹ بنا رہے ہیں کس کی؟ ان لوگوں کی جو خدمتیں کریں گے مدینے کے اندر معذور لوگوں کی، یا جو صاحب حاجت ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمتوں کے لیے لوگوں کی تشکیل دی جا رہی ہے۔ یہ اسلامی حکومت جو ریاست مدینہ ہوتی ہے نا، یہ اس کا سب سے پہلا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو مامور کیا جائے۔ آج اب افغانستان کے اندر دیکھو، ان کا جو جرنل ہے نا، مطلب چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ رستوں روڈوں پر گھوم رہا ہے، ایک بندے سے پوچھ رہا ہے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ایک عورت کو دیکھا وہ سبزی کا ٹھیلا چلا رہی ہے تو اس کو پیسے دیے، کہا کہ آئندہ کے بعد آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ یہ نہیں ہے کہ جنرل صاحب نکلیں تو 1000 گاڑیاں آگے اور 1000 پیچھے، غریبوں کے ٹھیلوں کو بھی بند کر دو کہ نہیں آج تم ادھر سبزی نہیں بیچو گے، جنرل صاحب یہاں سے جائیں گے۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ریاست کا چارج سنبھالا تو لسٹ تیار ہو رہی ہے کن کی؟ ان لوگوں کی کہ جن کی خدمت پر لوگوں کو مامور کیا جائے گا۔ اور مامور کیا جائے گا کن لوگوں کی خدمت پر؟ عام مسلمانوں کی خدمت پر۔ لیکن کن کو مامور کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مقداد کو، حضرت طلحہ کو، کون؟ عشرہ مبشرہ کو، حضرت ابن عمر کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، جو بڑے اجل صحابہ ہیں، وہ خدمتیں کر رہے ہیں کن کی؟ عام مسلمانوں کی۔ تو ہر کسی کا نام لکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں اس کی خدمت یہ کرے گا، فلاں اس کی خدمت یہ کرے گا، فلاں اس کی خدمت یہ کرے گا، سب کے نام لکھ دیے۔ تو عمر اور ابو بکر ان دونوں کی تو ریس لگتی تھی ہمیشہ کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی، دین کے کاموں میں۔ آج ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں نا کہ اس نے اگر 10 مالے کی بلڈنگ بنا لی تو ہم جو ہے وہ 12 مالے کی بنائیں گے، وہ ایسے دم نہیں لیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، نہیں۔ ان میں یہ نہیں تھا، ان میں نیکیوں پر تھا۔ تو وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے میں عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلوں۔ تو ایک نام دیکھ لیا حضرت عمر نے، اس میں سے تاڑ لیا کہ بھائی یہ نام جو ہے اس کے آگے کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی خدمت کون کرے گا۔ اور وہ عورت وہ تھی جو معذور تھی، نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پیر۔ کہا کہ اس کی خدمت میں کروں گا، چھپ کے جا کر اس کی خدمت کر لیا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارادہ کیا خدمت کا، اب جب نکلے ہیں، گئے ہیں، مطلب عشاء کی نماز کے بعد گئے ہوں، تو خدمت کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی اس بڑھیا کی کہ کون؟ کہا کہ اماں ایک مسلمان نوجوان ہوں، آیا ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، کوئی کام ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ نہیں کوئی بھی کام نہیں۔ کہا کہ کیسے؟ آپ تو معذور ہو۔ کہا کہ بس ایک نوجوان آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، پریشان۔ کہا کہ اچھا کل پھر اس سے پہلے جاؤں گا۔ اس سے پہلے گئے، پھر پوچھا تو پھر اس نے یہی جواب دیا۔ کرتے کرتے ان نے منتخب کیا رات کا آدھا حصہ، 3-4 بار دن میں الگ الگ وقتوں میں گئے، تو اس نے بولا کام تو ہو گیا، رات کا آدھا حصہ تہجد کا وقت وہ متعین کیا کہ یار اس ٹائم میں جاؤں گا اور چھپ کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، دیکھوں گا کہ یہ کون شخص ہے جو اس عورت کی خدمت کر رہا ہے، مجھ سے آگے نکل رہا ہے۔ تو جھاڑیوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور جو پانی کے گڑھے ہیں یا مشکیزیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور چپلیں نہیں پہنی ہوئی، بغیر چپلوں کے چل رہا ہے کہ کہیں پاؤں کی کھٹکھٹ سے کوئی مسلمان بیدار نہ ہو جائے، اٹھ نہ جائے۔ نفلی عبادات کے اندر اس چیز کا اتنا دھیان رکھا جائے گا کہ آپ کی نفلی عبادت سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہو تو پھر ساتھ میں محلے کو بھی اٹھا رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، سفر کے اندر والد کے ساتھ بچہ تھا، تو سفر کرتے ہوئے آدھی رات میں میرے والد تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے مجھے بھی اٹھا لیا، بیٹا اٹھ جا۔ کہتے کہ میں نے بھی تہجد پڑھ لی، میں چھوٹا تھا تو میں نے دعا کی یا اللہ تو نے دیکھا آدھی رات تھی، ٹھنڈ تھی، میں اور میرا والد اٹھے اور میں بھی اٹھا، میں نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اس وقت کہ جب یہ سارے لوگ سو رہے تھے، قافلے میں اور بھی تھے، یہ سارے سو رہے تھے اور میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تو ایک آدمی نے بولا کہ نماز پڑھی، نماز پڑھ، دعا کر رہا ہے، دعا کر، چغلیاں کیوں لگا رہا ہے؟ چغلیاں نہیں لگا، اپنا کام کیا، اپنا کام کر، ہماری چغلیاں کیوں لگا رہا ہے تو اللہ کو؟
تو یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی بولے کہ تو بھی کر، اگر تمہیں توفیق دی اللہ نے تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی نفلی عبادت کی وجہ سے جب رات میں اٹھو تو پھر گھر والوں کو لاتے مارتے ہوئے جاؤ کہ میں تہجد کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے، یا مٹکے کے اوپر پڑے ہوئے گلاس کو کون ہی مار دو نیچے گرے پتہ چل جائے حضرت صاحب تہجد کے لیے اٹھے، ایسا نہیں ہے۔ تو پیدل پیدل جا رہے ہیں بغیر چپلوں کے کہ کئی آواز کی کھٹکھٹ سے کوئی نہ اٹھے، تو حضرت عمر جھاڑی سے نکلے اور کہا کہ خبردار رکو، یہ شخص تیز ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اور دوڑے اس کے پیچھے کہ رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو یہ شخص آواز تو پہچان گئے تھے اور دوڑا، یہ کہاں مرغوب ہونے والا حضرت عمر سے، اور تیز دوڑا۔ جب تیز دوڑا تو دوڑنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکے اور ان کی چادر کو پکڑ کے اسے کھینچا۔ اب جب کھینچا تو عجیب منظر دیکھتے ہیں، چادر کھینچ کے خود کانپنے لگ گئے کہ یہ کیا؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اس خدمت کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول کی 23 سال، تجھے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو کسی کو بھی میرا یہ راز نہ بتانا، تو کسی کو بھی میرا راز نہ بتانا۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، ریاست مدینہ کے خلیفہ ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ پوسٹر لگا دیے یا بینر لگا دیے یا ویڈیو بنا بنا کر کہ بھئی میں یتیموں کی غریبوں کی ایسی خدمت کر رہا ہوں، ترغیباً ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو عمل خالص ہو وہ جتنا چھپا ہوا ہو اتنا بہتر ہے، وہ جتنا چھپا ہوا ہو اتنا بہتر ہے۔ تو رونے لگے، حضرت عمر بھی رونے لگے اور فرمایا کہ حضرت میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ سے آگے نکلوں، لیکن کبھی بھی نہیں نکل سکتا ہوں آپ سے آگے، آپ ہمیشہ مجھ سے ایک قدم آگے رہیں گے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی بھی امتی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے تلک نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق اکبر ایک ہی پیدا ہوا ہے، اب قیامت تلک دوسرا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، اور جو اس کے مقام اور مرتبے کا معترف اور مقر نہ ہو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جو اس کا مقام اور مرتبہ نہ مانے۔